اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آگ باجوڑ سے لے کے وزیرستان سے لے کے سوات، مردان، چارسدہ، پشاور، ڈی آئی خان اور پختونوں کا یہ صوبہ، ہر کونا کونا دہشت گردی کے اس آگ کے لپیٹ میں آ گیا. بڑی قربانیاں دینی پڑی اس دہشت گردی سے دور جانے کے لیے. ابھی اگر ایک دفعہ پھر وہی آگ ادھر جلایا جاتا ہے تو میں اکابرین کی وساطت سے اور اس تسلسل سے یہ بات کہوں گا کہ دریائے اباسین میں وہ ہمت نہیں کہ اس آگ کو روکے. یہ آگ بھڑک کے پھر آخر میں وہیں جائے گی جہاں سے یہ آگ شروع ہوئی تھی. لہذا دہشت گردوں کا راستہ روکا جائے. وزیرستان میں، علم کے علاقے میں، باجوڑ تک جو راستہ دہشت گردوں کو دیا گیا ہے وہ یا تو روکا جائے، اور اگر نہیں رکتا تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ پھر لوگ وہی سمجھیں گے کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں. پھر لوگ جذباتی نعرے ماریں گے، پھر وہ باتیں ہوں گی جو آپ نہیں سننا چاہتے. لہٰذا ابھی سے ہم یہ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا سامنا کیا جائے. پختونخوا میں بیڈ گورننس کی کوئی مثال نہیں. تاریخی جو یہاں پہ حالات ہے، وزیر اعلیٰ کے دفتر سے لے کے وزراء کے دفتروں تک، اور وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ سے لے کے پروونشل سیکریٹریٹ اور فاٹا سیکریٹریٹ تک، پوری دنیا میں گھومے، بیڈ گورننس کی ایسی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. 2 دن بعد افسروں کے تبادلے ہوتے ہیں. جو بی آر ٹی ان کے بیڈ گورننس کی مثال خود بولتی، اس پہ آج تک تحقیق نہیں ہو رہی. ابھی تو کچھ دن پہلے نیب والے نے سر سے پاؤں تک کہا کہ تحقیق کریں گے، اللہ خیر کرے. ابھی بلو آئیڈ ہے پی ٹی آئی، مجھے نہیں لگتا، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے. بس ہر دوسرے دن بس جل رہا ہے. کیا کسی نے یہ پوچھا کہ یہ تو نئے بس ہم نے لیے ہیں بقول اپنی حکومت کے، پی ٹی آئی کے، تو ان نئے بسوں کی کوئی وارنٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ذرا بتایا جائے کہ یہ بس جب سڑکوں پہ آ رہے تھے ان کی وارنٹی تھی کہ نہیں تھی. اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ بس کسی کمپنی سے خریدے گئے ہیں یا نہیں. یہ اسمبلڈ، جس طرح ہمارا ادھر شوبہ مارکیٹ ہے اس میں گاڑیاں اسمبل ہوتی ہے. ذرا تحقیق، ایک نئی بات میں دے رہا ہوں، ذرا تحقیق کی جائے کہیں یہ بسز ادھر کی اسمبلڈ تو نہیں ہے. ان کی وارنٹی کیوں نہیں ہے؟ اس ملک کا نہیں، اس خطے کا مہنگا ترین بس سروس اسٹیشن ہفتہ چلنے کے بعد بند ہوتا ہے کیونکہ بسز میں آگ لگتی ہے. بچہ جانتا ہے کہ یہ بی آر ٹی برباد ریپڈ ٹرانسپورٹ ہے پختونخوا کا.
اور یہ ہم روز اول سے چیختے آ رہے ہیں. یہ صرف بی آر ٹی نہیں، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نوکریاں سب پیسوں پہ مل رہی ہیں. ان کے لیے باقاعدہ لوگ بٹھائے گئے ہیں، اور وہ لوگ ایک ایک نوکری، ایک ایک پوسٹ، کلاس 4 سے لے کے جو پوسٹ آتا ہے، اور پھر بی آر ٹی میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں، سب بھرتیاں پیسوں کے بنیاد پہ ہو رہی ہیں. عہدوں پہ بولیاں لگ رہی ہیں. کون زیادہ رشوت دے گا؟ جو زیادہ دے گا اس کو اس پوسٹ پہ لگایا جائے گا. اور یہ بولیاں پی ٹی آئی کے منسٹرز، چیف منسٹر اور وہ طبقہ جو پی ٹی آئی کے فائنانسرز جانے جاتے، یہ سب لگا رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور اس کا برا رد عمل آ رہا ہے. برا رد عمل یہ آ رہا ہے کہ آپ کے بہترین آفیسرز صوبے سے غائب ہیں. آپ کے پولیس کے بہترین افسران آپ کو صوبے میں نہیں دیکھیں گے. آپ کو پی ایم ایس والے بہترین افسران صوبے میں نہیں دیکھیں گے. اور دوسرا، ان ایمپلائمنٹ کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس صورتحال میں جب ہر نوکری پیسوں کی بنیاد پہ دی جائے تو غریب بیچارے کے پاس تو پیسہ ویسے ہی نہیں ہے. وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے نوکری کر رہا ہے، تو غریب کے ہاتھ میں وہ نوکری ملنا ناممکن سی بات اس حکومت میں لگتی ہے. مرجڈ ایریاز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو وعدے کیے گئے تھے مرجر کے وقت، ہم بار بار وہ یاد دلانا چاہتے ہیں، اور ہم بار بار یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان 7 اضلاعوں کو پیار کی نظر دے کے ان کے مشکلات دور کیے جائیں، ان کے گھر و بازار آباد کیے جائیں، ان کو اپنے گھر واپس کر دیے جائیں، ان کے زندگی کے جو مسائل ہیں وہ پیار اور محبت سے حل کر دیے جائیں، تجارتی راستے کھول دیے جائیں. جو 1 ارب روپے کا وعدہ ہوا ہے، وہ 1 ارب روپے نہیں، 3% اے ڈی پی ہے. وہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے چاہیے، بلکہ ہم باقی شہری اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. کاش پی ٹی آئی کی حکومت یہ 1 ارب روپے بی آر ٹی کے بجائے وزیرستان 100 ارب روپے بی آر ٹی کے بجائے وزیرستان میں لگا لیتی، باجوڑ میں لگا لیتے، خیبر میں لگا لیتے، کوئی اسکول بنا لیتے، کوئی کالج بنا لیتے، کوئی اسپتال بنا لیتے، کوئی سڑک بنا لیتے، قوم کے بڑے کام آنا تھا. ابھی حالیہ آپ نے دیکھا پختونخوا میں سیلاب آئے اور 90 سے زائد لوگ اس میں شہید ہوئے. ہمارا گلہ میڈیا سے بھی ہے. میڈیا کو کراچی دیکھ رہا تھا، پختونخوا کے حالات میڈیا کو نہیں دیکھ رہے تھے. اور پھر بالخصوص آپ بھائی، یہ نہیں کہ ہم آپ سے گلہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی وساطت سے مین سٹریم میڈیا سے یہ گلہ کر رہے ہیں کہ پختونخوا میں جو سیلاب آئے تھے تو پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، یہ 90 لوگ پاکستانی تھے. اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے
کہ یہ احتجاجاً اپنے حق کے لیے ان کے خاندان والے جب نکلے تو ان پہ FIR ہوئے ہیں، ان کو جیل بھیجا گیا ہے. تو خدا را ان لوگوں تک رسائی کی جائے. ابھی تو موسم بھی صاف ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کا ہیلی کاپٹر بھی اڑ سکتا ہے، تو اڑ کے چلا جائے، ان کا پوچھ لے اور ان کی کوئی مرہم پٹی کر لے. یکساں نصاب ایک دفعہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم رد کرتے ہیں. ہم یکساں نصاب پاکستان کے اندر نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کو تیار ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، ایک شرط پہ صرف مانیں گے، ایک شرط، اور وہ یہ شرط ہوگا کہ سچ لکھا جائے گا. سچ لکھا جائے گا. پورے پاکستان کی تاریخ 2020 اور 47 کے درمیان اور انگریز جب آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی سے 47 تک، سچ بتائیں. ہم بالکل یکساں نصاب ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ اگر سچ بتانا نہیں چاہتے تو ہم جن لوگوں کو اپنے قوم کے ڈاکو مانتے ہیں ان کو ہم ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں. بھلے رنجیت سنگھ آپ کے لیے ہیرو ہوگا، میرے قوم کا دشمن ہے، ہم اس کو ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے یکساں نظام ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. ابھی 2 اکتوبر کو عالمی دن عدم تشدد کا منایا جائے گا، اور جہاں بھی عدم تشدد کی بات آئے گی تو باچا خان بابا کے پیروکار آپ کو انشاءاللہ اول صفحے میں دیکھیں گے. ہم انشاءاللہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 اکتوبر کو پورے پختونخوا میں تحصیل کے لیول پہ ہم انشاءاللہ باچا خان امن سیمینار کریں گے، اور اسی طرح ہمارا پروگرام باچا خان مرکز میں بھی ہوگا، اور ہم امن کا پیغام اس عالمی دن پہ بھی پوری دنیا کو پہنچائیں گے. ایک مسئلہ ہے، یہ موجودہ حکومت ہر چیز کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. یہ تانوں کے سطح پہ کمیٹی بنی ہے جس کو DRC بولا جاتا ہے، اور یہ DRC ڈسٹرکٹ ریویو کمیٹی ہے کہ کیا ہے، ڈسٹرکٹ ریکنسیلیشن کمیٹی. ان کا کام ہے صلح کرانا. اس میں 90% اناتھینٹک لوگ بیٹھے ہوئے، 90% DRC میں وہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں جو اپنی زندگی انصاف سے نہیں گزارتے. چور ہیں، ڈاکو ہیں، گینگسٹرز ہیں، لینڈ گریبرز ہیں، بتہ خور ہیں، وہی لوگ DRC کے ممبرز بھی ہیں. تو یہ کس طرح کی ریکنسیلیشن ہوگی؟ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کمیٹیاں، ان کو اتنا پولیٹیسائز کیا ہوا ہے کہ کوئی حد نہیں. اور اب دیکھیں اس حد تک کہ ٹائیگر فورس. تو یہ حکومت بار بار یہ وزیر اعظم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ PTI کے وزیر اعظم ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہے. ان کو ہمیں یاد دلانا پڑے گا کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور آپ ان اداروں کو کم سے کم پولیٹیسائز نہ کریں، کیونکہ اس سے قوم کو نقصان مل رہا ہے. جو سیکٹیرین باتیں اوپر آئی ہیں، یہ ہماری سرزمین کی تباہی کی طرف لے کر جانے والی باتیں ہیں. تشدد ایک بھی صورت میں
قابل برداشت. کیوں روز روز ہمیں انعوذ باللہ توہین رسالت کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے؟ کیوں مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے؟ کیوں شیعہ سنی فسادات کو مزید ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ وہ بڑھے؟ خدا سب کا ہے،